بزرگ کا ہاتھ آپ کی زندگیوں پہ ہمیشہ بڑا رہے تاکہ اس کے نام کو آپ اونچا کر سکیں اور آپ اس دنیا میں خداوند کا چنا ہوا وسیلہ ٹھہرے. آمین آمین. آج جو ہے ہم اسی بات چیت کو جو ہم نے شروع کی تھی یعنی دعا اور روزہ، اس کے تعلق سے ہم چند ایک اور باتیں جو ہیں وہ کریں گے، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ دعا اور روزے کے بارے میں ہمارے سامنے کیا تصویر لے کے آتا ہے. آج جو ہے عبادت کے بعد ابھی ایئرلی کانفرنس بھی ہے اور ہم اس کے تعلق سے بھی چند ایک باتیں اسی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو حوالہ بہن شازیہ نے ہمارے سامنے پڑھا ہے، اس حوالے میں سے جو آیت ہے آج کی کلیدی آیت جو ہے وہ 7ویں باب کی 14ویں آیت ہے، تواریخ کی دوسری کتاب ہے. اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے جب ہم اس کتاب میں سے اس حوالے کو دیکھیں گے کہ جو یہودی لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ان کے پاس ہے، اس میں سب سے آخری کتاب کا نام جو ہے یا سب سے آخری کتاب یہ تواریخ کی کتاب ہے. ہمارے پاس سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ ملاکی کی، لیکن جو تناخ ہے وہ اس کو تناخ کہتے ہیں. اس میں سب سے آخری کتاب تواریخ کی کتاب ہے اور اس کے 2 حصے نہیں ہیں، وہ ایک ہی والیوم ہے، وہ ایک ہی بک ہے. اینیوے یہاں پہ تواریخ کی دوسری کتاب میں 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ بڑی مشہور آیت ہے. لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. یہاں پہ جب خداوند کا کلام اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے تو جو سب سے پہلی بات یہاں لکھی گئی ہے وہ ہے اگر. جب اگر کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ گویا ایک کنڈیشن کو پریزنٹ کرتا ہے، ایک حالت کو، ایک شرط کو یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ اگر جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو دوسری بات آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی یا میری زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ ایک حالت ہے. اور یہاں پہ خدا کا کلام جو ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ بنی اسرائیل سے، خدا کے چنے ہوئے لوگ، خدا کے برگزیدہ لوگوں سے بات چیت کی جا رہی. وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے لیے ساری قوموں میں سے الگ کیا، وہ اس کی قوم ہے، وہ اس کے لوگ ہیں، اس کے دوست ابراہیم کی نسل ہے یہ لوگ. اور ان کی زندگی میں، ان کی قوم میں، ان کے ملک میں پرابلم آ گئی ہے، مسائل آ گئے ہیں. اور خدا باوجود کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ قدیم الایام ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہا. وہ اپنی ساری عظمت، حشمت، قدرت کے باوجود وہ کچھ نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ ایک خاص کنڈیشن یہاں پہ بتائی گئی ہے جس کو میں نے اور آپ نے مسیحی کے طور پہ، ایماندار کے طور پہ سمجھنا ہے اور جاننا ہے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے
تو ہماری دعائیں اور ہمارے روزے جو ہیں اس کے نتائج نہیں نکلتے، یا اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ہو اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ ہم اس بات سے ناواقف رہتے ہیں جو خداوند کا بندہ جو ہے خدا کے روح القدس کی ہدایت سے یہاں لکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں پہ لکھی گئی ہے، اگر میرے لوگ وہاں پہ بہت سے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، ان کے اندر جو ہے 12 قبائل ہیں، اور اس کے اندر جو ہے عمرہ ہے، وزرا ہے، حکمہ ہے، فقرہ ہے، اور بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، لاوی ہیں، کہن ہیں، اور خدا کا کام اور بادشاہ، یو کین نیم اٹ، ایک قوم کے اندر جو لوگ ہیں۔ لیکن ان سارے لوگوں میں بنی اسرائیل کے اندر خدا کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ میرے لوگ۔ خدا لوگوں میں کن کو تلاش کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ پوری قوم جو ہے، یہ پوری قوم جو ہے بحیثیت قوم ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پریزنٹ کرتی ہے، ایک مکمل مذہب کو پریزنٹ کرتی ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ مذہبی لوگوں کو نہیں دیکھ رہا۔ خدا اس سارے مذہب میں، اس سارے بنی اسرائیل قوم میں ڈھونڈ کسے رہا ہے؟ میرے لوگ کہاں ہیں؟ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اگر اس سے اس کے لوگ مل جائیں تو کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اس کے لوگ نہ ملے تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب میں دعا کرنے والے ہیں، ان سب ریلیجنز میں پریئرز ہوتی ہیں، فاسٹنگ کی جاتی ہے، لیکن ان سب میں خدا جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے لوگ کون سے ہیں۔ اگر مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ زمین تک آئے، تو اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لوگوں کی دعا کی، اس کے لوگ روزہ رکھیں جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے سیکھا تھا مسیحیت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، مسیح جو ہے وہ کبھی بھی مذہبی شخصیت نہیں تھی، اس لیے ان کی کسی مذہبی شخص سے کبھی نہیں بنی ان کی پوری زندگی کے دوران، یہاں تک کہ مذہبی لوگ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قتل کا ارادہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ خدا تو برائی میں سے بھلائی کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو مذہب سے بڑھ کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں مذہبی ہونے کے لیے خدا نے نہیں بلایا، ہمیں مذہبی ہونے کے لیے خدا نے نہیں چنا، ہمیں مذہبی ہونے کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں چنا، نہیں، ہمیں اس لیے چنا ہے تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق ہو جائے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلیسیا کون ہے مسیح کی؟ دلہن ہے۔ دلہا اور دلہن کا رشتہ ہو، ان کی انٹیمیسی ہو، ان کا آپس میں گہرا بندھن ہو، یہ رشتہ خدا بنانا اور باندھنا اور دیکھنا اور اس کو فیل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ دلہا کہیں ہے دلہن کہیں ہے، تو پھر کیسے برکت جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ اگر خدا کو زمین کے اوپر کام کرنا ہے تو خدا کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آسمان نے زمین پہ آنا ہے تو خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے لوگ، تب اگر میرے لوگ کیا کریں؟ خاکسار بن کر دعا کریں۔ کیا بنے وہ؟ خاکسار بنے۔ خاکسار
بننے کا مطلب کیا ہے؟ خاکسار بننے کا مطلب ہے اپنے سر پہ راکھ ڈالنا، حلیم ہو جانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا۔ اگر آپ اس سے گہرے میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے اپنے سینے کے اوپر زور زور سے اس کو پیٹنا اپنے سینے میں۔ اگر آپ اس سے گہرے میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے اپنا سینہ، گوشت کا سینہ پھاڑ ڈالنا۔ یہ ہے خاکسار ہونے کا مطلب۔ اور اس کے بالعموم معنی جو ہے وہ کیا لیے جاتے ہیں بائبل مقدس میں خاکساری کے؟ روزہ رکھنا۔ تب اگر کون روزہ رکھے؟ میرے لوگ ہوں، پہلی بات میرے ساتھ کوئی رشتہ، رابطہ، تعلق ہو ان کا، تو ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، وہ خاکسار بنے۔ یہ کافی نہیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں، خاکساری اختیار کریں۔ ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی سیکھا تھا، ایک بہت غلط بات جو مسیحیت میں پھیل گئی کہ مسیحوں کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، 40 روزے فرض نہیں ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا جی فرض ہے پھر؟ میں نے کہا نہیں، 40 روزے فرض نہیں کیے گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں ضرور 40 روزے رکھو، لیکن روزے فرض کیے گئے ہیں کہ بہرحال روزے رکھنے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے جب فقیہوں اور فریسیوں نے کہا تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خدا نے کیا کہا؟ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ تب وہ روزہ رکھیں گے، تاکہ دلہے کے ساتھ وہ ایک ہو جائیں، وہ اس کی یاد میں، وہ اس کی محبت میں، وہ اس کے ساتھ جو ہے رشتے کو گہرا کرنے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، اس کے حضور میں جائیں گے۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے، یہ نہیں لکھا کہ اگر تو روزہ رکھے۔ روزہ ضرور رکھنا ہے، اور جب بھی رکھے تو پھر بتایا گیا ہے کہ کیسے رکھنا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں کیا کریں؟ وہ خاکسار بن جائیں، وہ روزے میں چلے جائیں۔ یعنی جب آپ روزے کی حالت میں جائیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے خداوند کے حضور میں، آپ ماتم کی حالت میں چلے جائیں، آپ اداس اور رونے کی حالت میں چلے جائیں، آپ وہ محسوس کر سکیں جو آسمان پہ خدا محسوس کرتا ہے، وہ آپ زمین پہ محسوس کریں، تو تب جو خدا آسمان پہ سوچے گا وہ زمین پہ آپ کہہ سکیں گے، کیونکہ آپ خدا کو فیل کر سکتے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے، آپ اس کی ہارٹ بیٹ کو پھر جان سکیں گے۔ جو خدا محسوس کر رہا ہے وہ آپ محسوس کرنا شروع کریں۔ کب ہوگا؟ جب میرے لوگ خاکسار بن جائیں، روزے میں چلے جائیں۔ ایسے مسیحی آپ کو ملیں گے جن کو عرصہ ہو گیا، سالوں کے سال گزر گئے اور شاید انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ہفتے اور مہینے گزر گئے، کتاب مقدس کھول کر اس کا مطالعہ نہیں کیا، عرصے گزر گئے، دعا نہیں کی۔ لیکن اگر ہم پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں میں مسیحی۔ وہ خاکسار بنے اور خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہو۔ جب روزہ رکھنا ہے مسیحوں نے تو کہا کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہو۔ جب خدا کے لوگ روزہ رکھیں، جب وہ دعا میں بیٹھے، تو جو پہلی چیز ان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
آنکھیں بند ہو جائیں، ان کا ذہن کھل جائے، روحانی آنکھیں کھل جائیں اور کہیں اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے خدا تو مجھے اپنا دیدار دے، اے خدا تو مجھے نظر آ۔ کتنا عرصہ گزر گیا مسیحوں کو کہ انہوں نے کبھی خدا کی حضوری کا حظ اٹھایا ہو، لطف اٹھایا ہو۔ کتنا عرصہ گزر گیا آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا ہو، اس کی قربت کو محسوس کیا ہو۔ کب ہوگا جب میرے لوگ خاکسار بن کے دعا کریں اور میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں۔ یہ ہے روزے اور دعا کا مطلب کہ وہ خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب نہیں ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ روزے میں ڈائٹنگ کر رہا ہے، سویڈش میں بنتا کر رہا ہے، ویٹ لوز کرنے کی مشق تو وہ ہو سکتی ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے والا ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسری چیزیں واچ نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھنے والا کیا دیکھے گا؟ خدا کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ اور میں دیکھتے ہیں اگر اس حالت میں چلے جاتے ہیں ویسے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اور بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ ایکٹ کر رہے ہیں، وہ ریچول نہیں ہے۔ ادروائز ان کی زندگی میں کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ڈپریشن ہے، ان کی زندگی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی زندگی کے اندر ڈائیورس ہے، ان کی زندگی کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بغض ہے، اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر ہے۔ شاید وہ سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایسی چیزوں کے اندر وہ ہے۔ یہ ان کی اوریجنل شخصیت ہے جس کو ہم واچ کر رہے ہیں، صرف وہ ٹی وی کی وجہ سے ہنس ہنس کے اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس حالت میں ان کو دیکھیں گے تو جو چیز ہم انہیل کریں گے ان کی شخصیت ہوگی۔ آپ ڈپریس رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ اداس رہیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے۔ سو مجھے اور آپ کو، ہم جلدی سے ختم کریں گے اگلے 5-6 منٹ کے اندر۔ سو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے دیدار کے طالب ہونا ہے، دوسری چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ روزے میں تو یہ سب کچھ باقاعدگی سے بند کر دیں، کہیں خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے نظر آ، اور خدا آپ کو اپنا دیدار بخشے گا۔ وہ میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں اور کیا کریں؟ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ کس چیز سے پھرنا ہے؟ اپنی بری راہوں سے واپس پھریں۔ ویکڈ ویز جو ہے، بری راہیں، شرارت کی راہوں سے وہ واپس اباؤٹ ٹرن لیں۔ اور جب ویکڈ ویز کی بات ہوتی ہے، بری راہوں کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جادوگری نہیں ہے، اس کا مطلب بدکاری، زناکاری نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں خدا میں یسوع مسیح نے اس شخص کو بدکار کہا جس کو ایک توڑا دیا گیا اور اس نے وہ توڑا جا کے تو چھپا دیا۔ اس نے نہ اس توڑے کو ضائع کیا اور نہ اس توڑے کا استعمال کیا۔ اس کو خدا نے مقدس متی کے انجیل کے 25 باب کی 26 آیت پڑھے تو لکھا ہے، اے بدکار، شریر اور سست نوکر۔ اس کو خدا نے شریر کہا ہے، اس کو بدکار کہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو بدکار کہا جو آتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح انہیں معجزات دکھائے، انہیں نشانات دکھائے۔ اور کلام میں خدا یسوع مسیح نے کہا بدکار اور زنا کر لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ نشان طلب کرتے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو خداوند کہتا ہے تم بدکار ہو۔ یہ مانی
خدا کے لوگ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے، لیکن جن چیزوں کو خداوند نے ہائی لائٹ کیا، وہ شخص اس کو ٹیلنٹ ملا، اس کو دیا گیا ایک توڑا، اس نے چھپا دیا، خداوند نے کہا تو نے بدکاری کی ہے، تو شریر نوکر ہے، اور اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ ہے ویکڈنس خدا کے لوگوں کے درمیان جن کو خدا نے کہا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہتے ہیں خداوند اگر تو یہ کرے تو میں تیری خدمت کروں گا، یہ کرے تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ خداوند کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدکاری ہے۔ میں مٹی ہوں، وہ کون ہے؟ وہ کمہار ہے۔ مٹی کمہار کو کنڈیشن نہیں کر سکتی۔ خدا شہنشاہ ہے، لوگ عام لوگ شہنشاہ کو بارگین اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اٹ از نان سینس، یہ نان سینس بات ہے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم پاکستان سے آ کے، انڈیا سے آ کے تو ہم میسیج بھیجتے ہیں کارل گستاف کو، جو یہاں کا بادشاہ ہے سویڈن کا، کہ اگر تو مجھے یہاں پہ رہنے کی ویزا دے گا تو میں مانوں گا کہ تو بادشاہ ہے۔ Does it make any sense؟ جو یہ میسیج سنے گا آپ کے قریب بھی اور دور بھی کہیں گے نان سینس انسان ہے۔ آپ اسے بادشاہ مانے یا نہ مانے اسے کوئی فرق نہیں، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ کوئی بارگین کریں۔ مجھے اور آپ کو خدا کی طرح انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا ہے۔ آپ خدا سے کچھ گین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ گیم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ گیم کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ نے گیم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ٹوٹل سرنڈر کر دیں اپنا۔ آپ ٹوٹل سرنڈر کر دیں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور اس نے کہا کہ جب ایسے ہوگا تو کیا ہوگا؟ تب میں آسمان سے سن کر، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ رابطہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان کے اوپر ہے۔ اور جب آپ کی دعائیں افیکٹو ہوتی ہیں، آپ کے روزے افیکٹو ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ آسمان کو زمین پہ اتار لاتے ہیں۔ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پہ آپ کی زندگی میں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کس کی مرضی؟ تیری مرضی، میری مرضی نہیں۔ ہم دعا کا جواب سمجھتے جو میں کہہ رہا ہوں خدا کو، جیسے بڑے گا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں یہ کر، نہیں۔ جب ہم اس جگہ آ جاتے ہیں کہ خدا جو تو کرے گا بہتر کرے گا، مجھے اس کی سمجھ نہیں بھی آئے گی، میں راضی ہوں تیرے ساتھ چلنے کے۔ جیسے صدرک میثاق ابدنجو نے کہا کہ اول تو ہمارا خدا بچائے گا، اور اگر نہ بھی بچائے، موت کے حوالے بھی کر دے، تو بھی ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ ہم اسی کو کریں گے اگر وہ ہمیں موت کے حوالے کر دے، پھر سو گئے۔ تو میں آسمان سے سن کر کیا کروں گا؟ ان کا گناہ معاف کروں گا۔ یہاں پہ بائی دا وے گناہ کے لیے جو ہے وہ سنگولر فارم یوز کی گئی ہے۔ بائبل میں جہاں بھی سنگولر فارم یوز کی گئی ہو گناہ کی، وہ کس کو ریفر کرتا ہے؟ فرسٹلی وہ آدم کے گناہ کو، جہاں پہ ریبیلیس اسپرٹ پیدا ہوئی، ریبیل کیا اس نے، اس کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو خدا ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا بنی اسرائیل اور اس قوم کو کہہ رہا ہے تم زمین کو میرے بغیر چلانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ گناہ ہے۔ تم اپنے طریقے سے زندگی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ گناہ ہے۔ تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم اپنے طریقوں سے کامیاب ہو جاؤ، یہ گناہ ہے۔ تم مجھے الاؤ نہیں کر رہے کہ میں آ کے تمہاری زندگی میں مداخلت کروں، یہ گناہ ہے۔
اور جب ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، پھر وہ آتا ہے۔ دعوت کے بغیر وہ نہیں آتا، کیونکہ یہ زمین قانونی طور پہ آپ کو دی گئی ہے۔ He needs an invitation، اس کو انویٹیشن کی ضرورت ہے۔ الاؤ کریں اسے، وہ آئے گا اور ہماری زندگیوں کے اندر موو کرے گا، کام کرے گا، اور پھر میں ان کا گناہ معاف کر کے ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آپ نے اور میں نے کیا ہونا ہے؟ ہم نے صرف اس کے ساتھ لائن اپ ہونا ہے، ہم نے صرف چینلائز ہونا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک روح ہونا ہے، اور اس کے جواب میں وہ ہماری زندگیوں میں، حالات میں بحالی کو لے آئے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے کے سبب سے ان کی سنی جائے گی۔ دعا کا مطلب بولنا نہیں ہے، بلکہ جب جب خداوند آیا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم چپ چاپ کھڑے ہو کے، خداوند جب بھی آئے گا چپ ہو جاؤ اور دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے آپ نے خدا کو دیکھنا ہے اور اس کو کام کرتے ہوئے، دیٹس اٹ، یہ ہمارا کام ہے، اور چیزیں نہیں دیکھنی۔ مجھے اور آپ کو زمین پہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو انجام دینا ہے۔ آخری بات یاد رکھیں، آج جو ہے وہ جب میٹنگ ہے ہماری ایئرلی کانفرنس، تو بائبل مقدس میں کہیں ایک اور غلط فہمی ہے کلیسیاؤں میں، جس کو آج ہی میں سوچ رہا تھا دعا کے دوران، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، وہ کوئی غیر روحانی کام ہے چرچ کے اندر، وہ نفسانی بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ نہیں۔ بائبل مقدس میں جب بھی روزے کی کال کی گئی ہے تو کبھی کسی کاہن نے روزے کی کال نہیں کی قوم کو۔ کس نے کی ہے؟ دا کنگ، یا اس ملک کا پریزیڈنٹ آپ سمجھیں، انہوں نے روزے کی کال کی ہے، کاہنوں نے کبھی روزے کی کال نہیں کی۔ وہ اپنا روحانی کام انجام دے رہے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس وقت نیشنز میں برکت آتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا کام جب ہونے لگا یا ضرورت تھی تو کیا ہوا؟ کن لوگوں کو چنا گیا؟ اعمال 6 باب کی پہلی 4-5 آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کیا کریں؟ کھانے پینے کا انتظامی ایڈمنسٹریٹو جو نیڈ ہے کریں۔ پس اے بھائیو کیا کرو؟ اپنے میں سے 7، اب ان کو دیکھیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن چنی جانے لگی ہے وہ کیسی ہوگی؟ نیک نام، کیسے ہو؟ وہ نیک نام ہو، شخصوں کو چن لو جو روح القدس سے بھرے ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، دانائی سے بھرے ہو۔ یہ کیٹیگری بتائی گئی کہ جو چرچ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں نیک نام، روح القدس سے بھرے ہوئے، دانائی سے بھرے ہوئے لوگ چنو، اور انہوں نے چنے۔ جو پاسبان تھے انہوں نے ہاتھ رکھ کے برکت دی، اینڈ دے کیری آن۔ May God bless you، خدا آپ کو برکت دے۔ اور آج اب یہ ہم عبادت کا دوسرا حصہ، اس کو عبادت سمجھیں، ایئرلی کانفرنس کو کرتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو سنجیدگی سے اور روحانی سمجھ کے اس کو ادا کر سکیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔